ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں نکات اور لطائف ہیچ ہیں، یہ سب باتیں طریق کی حقیقت سے بے خبری کی بدولت ہو رہی ہیں۔ طریق تو اعمال ہے اور مقصود رضائے حق ہے، یہ حقیقت ہے اس طریق کی۔ ایسے ہی طالب میں صدق اور خلوص کی ضرورت ہے، اگر یہ نہیں تو محروم رہے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں تصوف طریقت کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے حقائق، لطائف و باریکیاں اور جو ہے خفی اور اخفا کی حقیقتیں، یہ سب حضرت بیان کرتے بھی نہیں تھے، جانتے تو سب تھے لیکن بیان بھی نہیں کرتے تھے، اور اس پر محنت بھی کوئی نہیں تھی، کوئی توجہ بھی حضرت کو نہیں تھی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ نکات اور لطائف جو باریک باریک نکتے ہیں اور بڑے بڑے لطیفے ہیں، لطیفہ اول، لطیفہ آخر وغیرہ وغیرہ، یہ سب دلچسپیوں کی باتیں ہیں بس۔ شریعت طریقت دونوں کا مقصود کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ طریقت تو اعمال صالحہ پر عمل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ طریقت ہے، یعنی طریق ہے، راستہ ہے یہ، اور مقصود ہے رضائے الہی کہ اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے، بس ختم۔ یہی دو چیزیں ہیں، اسی کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی سوالات قائم کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ نندیال گیا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے مریدین کی خواہش پر، تو خیر وہ تو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ تھے، تو کچھ لوگ اور بھی ملاقات کے لیے آ گئے تھے، نوجوان ہی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کسی اور پیر صاحب کے مریدین تھے، تو وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ تو میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کہ 3 بجے مستورات سے بات کرنا تھا، تو ظہر کے بعد لیٹ گئے تھوڑی دیر، تو وہ لوگ بازو بیٹھ گئے پلنگ کے اطراف، اور اس میں سے ایک صاحب طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، تو میں ان سے یہ بولتا رہا کہ اگر یہ نہ معلوم ہو تو آپ کے دین پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، طریقت، صوفیہ اور مشائخ کی باتیں رٹ رکھی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی اگر یہ نہ معلوم ہو جائے تو خدا تک پہنچنے میں اور نبی کے محبوب بننے میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ تو وہ 2 4 5 سوال کر کے پھر چپ ہو گئے۔ پھر میں اٹھ کے بیٹھا اور ان سے بتایا کہ آپ کس سے بیعت ہیں؟ فلاں بڑے عالم اچھے اپنے اہل بزرگوں میں سے ہی ہیں، ان کا نام لیا۔ میں نے کہا کبھی ان سے پوچھئے یا پوچھا آپ نے کہ ہمیں ان باریکیوں میں اور ان باتوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ تو بولے نہیں پوچھا۔ کبھی مولانا نے یہ باتیں بیان کی تھیں آپ لوگوں کے سامنے؟ تو بولے نہیں بیان کی۔ تو آپ کو کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو بولے انٹرنیٹ پہ دیکھا۔ جی نہیں، تو اب انٹرنیٹ پہ دیکھ، شیخ خود متبع سنت ہے، عالم دین ہے، اور ان کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے، لیکن اب یہ بجائے سلوک طے کرنے کے، یعنی اعمال صالحہ پر جمنا اور گناہوں سے بچنا، دل کو صفات رذیلہ سے پاک کرنا اور صفات حمیدہ کا خوگر بنانا، یہ کام ہے۔ یہ کام چھوڑ کے انٹرنیٹ پر تصوف و طریقت کی کتابیں اور اس کے سوالات اور ان کے خیالات اور ان کے جوابات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کوئی شہر کے اندر آئے تو جس کی مجلس میں جاؤ، استفادہ اس سے کچھ بھی نہیں کرنا، اس سے سوالات کرنا نہیں۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، بیان کچھ نہیں سنا، نہ کچھ سمجھا، صرف اس کا انتظار ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ حضرت جواب دیتے کہ نہیں دیتے، بس یہ۔ تو بجائے سالک بننے کے ممتحن بن گئے، سب مشائخ کا امتحان لیتے رہو، یہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس میں شیطان نے لگایا۔ اب بڑا مکار ہے، کس کو کس طریقے سے کام سے ہٹائے اس کو پتہ ہے، یوں کام سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ مقصد تو نہیں تھا۔ مقصد یہی تھا اتباع سنت اور رضا الہی کے حصول کی تمنا اور جستجو فکر، یہ مقصد تھا۔
اور یہ مقصد پورا ہوتا ہے اتباع سنت و شریعت سے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں موصوف کو، ایسے لوگوں کو الجھا کے رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر ان سے شریعت کے دین کے کوئی ضروری احکام پوچھے جائیں، اور میں ایک دو ان سے پوچھا بھی تو بولے کہ یہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ پہلے سیکھنا ہے آپ کو کہ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ سیکھ کے کیا کرو گے؟ اس میں تو خطرات ہی خطرات ہیں، اس واسطے کہ ایک سمجھائے گا شیخ، دوسرا سمجھو گے تم، کیونکہ باریک باتیں ہیں۔ اور پھر یہ تو مشائخ نے اپنے مقامات کے اظہار کے طور پر بیان کر دی ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ دین آسان ہے، اگر دین میں یہ چیزیں ہوتی تو مطلوب و مقصود بنائی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو الجھانا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے الجھنوں میں نہیں ڈالا، راستہ بتایا، سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا کسی حدیث میں ہم کو وہ اصطلاحات ملتی ہیں اور وہ باتیں ملتی ہیں جو مشائخ قدیم کی پائی جاتی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو وہ تو حضور علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں بیان فرمائی، کسی سے بھی نہیں بیان فرمائی۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنی روحانیت اور اپنے باطنی کمالات کے ذریعے سے متعین کر لیا ہے، اور اسے ایک نظام نصاب سا بنا لیا ہے انہوں نے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑو اور جو اصل ہے وہ اختیار کرو۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں نکات اور لطائف ہیج ہیں یعنی کچھ بھی نہیں ہے، بے حیثیت ہے۔ یہ سب باتیں طریق کی حقیقت سے بے خبری کی بدولت ہو رہی ہیں، یعنی حضرت کے نزدیک تو وہ طریق سے متعلق بھی نہیں ہے، لوگ طریقت کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے صراط مستقیم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ایک صاحب کے گھر پر ہم کھانا کھا رہے تھے، تو ان کے بھائی کو بھی انہوں نے بلا لیا۔ ان کے بھائی کسی بدعتی پیر صاحب سے وابستہ تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، اور کوئی بات نکلی تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کا بہت تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو سب ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں، نماز کے پابند ہیں یا نہیں؟ تو کہنے لگے نماز تو ان کے لیے ہے جن کی اللہ تک رسائی نہیں ہوئی ہے، یہ حضرات تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ تو میں نے کہا کہ بھائی نماز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی پابند رہیے، تو اس سے تو نبی بھی مستثنا نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، دین پر اللہ کے لیے جمع رہنے کا مجھے بھی حکم ہے اور میں بھی پابند ہوں اس کا۔ تو وہ کون پہنچا ہوا ہے جو نبی سے بھی آگے نکل گیا ہے؟ وہ کون سا پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ تو بولے کہ یہ سب جو ہے طریقت کی باتیں ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، شریعت جاننے والے نہیں جانتے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ طریقت کون سی ہے جو شریعت سے علیحدہ آئی ہے، کہاں سے اور کون لے کے آیا ہے وہ؟ اگر ہمارے نبی ہی لے کر آئے ہیں تو پھر انہی کی تعلیمات میں سب کچھ ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں لے کے آئے ہیں تو پھر جو بھی لے کے آیا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہت غصے میں بھڑک گئے، کھانا چھوڑ دیے۔ تو ہم نے کہا آپ کھانا مت چھوڑیے، کھانا کھائیے، اس سے بھی نقصان، محروم ہو جائیں گے، کھانا تو کھا لو کم سے کم۔ البتہ یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو اس پر غور کرو، بار بار غور کرو۔ جو چیز نبی سے معاف نہیں ہو سکتی، امتی سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ امتی سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس پر غور کرو تم بار بار۔ تو بہرحال ان لوگوں کو رٹا کے رکھا گیا ہے، وہ چند باتیں اور بھی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی ہانکتے رہے میرے، تو وہ یہ کہتے رہے کہ وہ روح کی نماز پڑھتے ہیں، نہیں دل کی نماز، کیونکہ ظاہری نماز دل کی نماز تک پہنچانے کے واسطے ہے۔ جب دل کی نماز آ گئی تو پھر وہ جسم والی نماز کی اب ضرورت نہیں، تو بس میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، اس مقام پر آ گئے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں یہاں تو نہیں پڑھتے حضرت، لیکن حرم شریف میں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔
تو ہم نے کہا کہ بھائی حرم شریف میں جا کے کھانا بھی کھا لیں، کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا بھی حرم شریف کا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور منور مبارک ہوتا ہے نا۔ تو حضرت مولانا ارشاد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رئیس التبلیغ تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کو کسی نے ایسی بات کہہ دی کہ نماز ہم حرم شریف میں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں نماز، یہ کہا تو حضرت جلدی غصے میں آتے تھے، غصے میں آ گئے۔ حضرت نے فرمایا بچے یہاں کہیں پیدا کرتا ہے، بچے بھی وہیں جا کے پیدا کر سکتے۔ تو پھر اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو واقعی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، پہلے تو سلوک کی طرف رجحان نہیں ہے، اور جب ذرا رجحان ہو جائے تو بس بڑی بڑی باتیں کتابوں میں سے ڈھونڈ کے نکالو اور اس کے لوگوں سے سوالات کر کے اپنی قابلیت جتاتے پھرتے رہو، بس یہی ہے۔ ایک صاحب تھے بیچارے ہمارے ہی مسلک و مشرب کے آدمی، اور ماشاءاللہ نمازی پابند صالح بھی تھے، ہمارے بزرگوں سے وابستہ تھے، لیکن نہ کسی سے پوچھا نہ کسی سے معلوم کیا، خود ہی جو ہے فصوص الحکم لے کر کے بیٹھ گئے پڑھنے کے واسطے۔ یعنی شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم، اور ایک کتاب ان کی ہے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، دو کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں، اور انہی کتابوں کی وجہ سے ان پر کفر کا، ارتداد کا، کیا کیا عربوں نے فتوے لگائے، حنابلہ نے خاص طور سے۔ پر ہمارے اکابر جو ہیں ان کی باتوں کی تعویل کرتے ہیں، اور انہیں اہل حق، اہل السنت والجماعت مشائخ میں سے سمجھتے ہیں، اور ان کی باتوں کو اس کی صحیح تعویل کرتے ہیں، صحیح توجیہ کرتے ہیں۔ اور حنابلہ کو، سلفیہ کو تصوف و طریق سے ادنا مناسبت بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو سب کفر شرک پر محمول کرتے ہیں، اور کان اکفر من الیہود، کان اکفر من المشرکین، یہ عربوں کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں۔ لیکن ہمارے اکابر کہتے ہیں وہ شیخ اکبر ہیں، واقعی تصوف کے بلند ترین مقام پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف بولتے نہیں، سمجھنے کے لیے سمجھ چاہیے۔ تو بڑے بڑے علماء کو جب نہیں سمجھ میں آتی ہیں باتیں تو ہم کائے کو گھسیں اس کے اندر، اس میں گھس کر کے پریشان ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ صاحب یہ کتاب کا اردو مطالعہ کرتے تھے، کئی برس تک کرتے رہے، اس کے بعد زندگی بھر کا مشغلہ یہی تھا کہ جو ملا اس کو لے کے بیٹھ کے یہ شیخ اکبر کی بھول بھلیوں میں اس کو گھماتے رہتے تھے، خالی اس کے اندر اس میں گھماتے پھراتے رہتے تھے، اور وہ بیچارہ پریشان، تو پھر خود ہی خود سمجھاتے تھے۔ اب بعض دفعے میں نے دیکھا ان کی باتیں سن کے کہ وہ خود بھی سمجھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بس مشغلہ بنا لیا اپنا، یہ بجائے اس کے قرآن کی تلاوت کر لیتے، نہ سمجھ کے کر لیتے تو بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اللہ کا کتنا تقرب حاصل ہو جاتا، مگر الجھاتا ہے نفس، ایسی چیزوں میں لگا دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتباع سنت ہی کو طریق فرماتے تھے۔ طریق یہی ہے کہ اتباع سنت و شریعت کیا جائے، اس میں جتنا کمال حاصل ہوگا طریقت میں کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ اکبر کے حوالے سے کوئی بس بات پوچھی گئی جو عام شریعت کے عام قاعدے کے مطابق نہیں تھی، اس کے بارے میں پوچھا گیا، اور وہ مسئلہ یہی تھا کہ بدعت جو ہے، شیخ اکبر نے فرمایا کہ بدعت حسنہ مذموم نہیں ہے، بدعت کی دو قسمیں کر دیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ مذموم ہے، بدعت حسنہ مذموم نہیں ہے۔ ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم نے خط لکھا، اب پوچھا کہ ادھر دلی کے علاقے میں مشائخ ایسی بات کرتے ہیں کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، کچھ بدعات حسنہ ہوتی ہیں، سیئہ ہوتی ہیں، سیئہ مذموم ہے، حسنہ مذموم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہاں لوگ، تو اس کی تحقیق فرمائیے۔ تو مجدد صاحب نے جواب دیا کہ فقیر کے نزدیک کوئی بدعت حسن نہیں ہوتی، ہر بدعت کو شریعت کی بنیادوں کے اندر کدال کی طرح دیکھ رہا ہوں، یعنی کھودنے والا سبل جس سے بنیادیں کھودتے ہیں، ہر بدعت کو شریعت کی بنیادوں میں کدال کی طرح دیکھ رہا ہوں، کوئی بدعت میرے نزدیک حسن نہیں ہے، اور جس کو لوگ حسن کہتے ہیں وہ بدعت ہی نہیں ہے۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یہ چلا گیا۔ اس موقع سے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں فتوحات مدنیہ نے فتوحات مکیہ سے
اور نصوص کتاب و سنت نے فصوص سے جو ہے بے نیاز کر دیا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں، یعنی شیخ اکبر کی فصوص کی ضرورت نصوص کی موجودگی میں ہمیں نہیں ہے، نصوص کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، اب فصوص کی کیا ضرورت ہے؟ اب فتوحات مدنیہ یعنی تعلیمات نبویہ، اللہ کے نبی کی سنتیں، اس نے ہمیں فتوحات مکیہ یعنی ان کی دونوں کتابوں کو انہوں نے کل عدم کر دیا، کہا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جب موجود ہے کتاب و سنت تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے جو مشائخ ہیں وہ کتاب و سنت کے داعی ہیں، بس کتاب و سنت کی روشنی میں ظاہر و باطن کو مصفح و مجلہ کرو، اس کے لیے دعوت دیتے ہیں۔